بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین لوگ اپنے ایمان کے دعوے اور ظاہری اطاعت سے دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اس لیے دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور اپنے ظاہری اعمال سے لوگوں کو دکھلا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور ان کا یہ دکھلاوا محض دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ اس طرح کر کے کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا بھی حدیث میں بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی، منافقین کو، تھوڑی دیر ایمان والوں کے ساتھ چلائے گا، اور جو نور مسلمانوں کو حاصل ہے وہ نور عطا ہوگا، کچھ دور اس روشنی میں چلیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ انجام بھی ہمارا مسلمانوں کی طرح ہونے والا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ وہ نور ان سے ختم کر لیں گے اور یہ بالآخر بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تو جس طرح کا معاملہ ان کا دنیا میں رہا دھوکہ دھڑی کا، قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا کہ کچھ دیر مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے ساتھ جب یہ سمجھنے لگیں گے کہ انجام اچھا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ روشنی، نور، ایمان کا نور لے لے گا اور پھر دوزخ کے باسی بن جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی شرارتوں سے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ذات کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منافقین کے اعمال کا ذکر فرمایا، اور اعمال میں سب سے پہلے اللہ نے ان کی نماز کا ذکر فرمایا کہ منافق چونکہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے نماز، روزہ اور اسلام کے ظاہری ارکان کو ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نماز کا عالم یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کاہلی کے ساتھ،
بے ادبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز تو مقصود نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، مقصد آخرت کا ثواب نہیں، مقصد اللہ کی رضا نہیں۔ یہاں جان لینا چاہیے کہ عبادات سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اپنے من سے کہتے ہیں، جانکار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ عبادات سے اللہ کی رضا نہیں ملتی، انتہائی درجے کی جہالت کی بات ہے۔ عبادات سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ منافقین کا درجہ یہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رضا بھی عبادت پر موقوف ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اللہ بھی عبادتوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلصین عبادات کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ منافق وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جس میں نہ تسبیح ہوتی ہے، نہ تہلیل یعنی نہ اللہ اکبر ہوتا ہے، نہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، نہ خشوع نہ خضوع ہوتا ہے، صرف اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی نماز کا نقشہ کھینچا ہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت انتہائی خالص نیت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نمازی کو چاہیے کہ نماز ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ یقین جاننا چاہیے کہ نمازی کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کے کان لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طلب نمازی کے ساتھ رہتی ہے۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے کہ اگر یہ ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہو جائیں تو گھٹنوں کے بل اگر چل کر آنا پڑے تو فجر اور عشاء کی نماز میں ضرور آئیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں نہیں آتے اور ان کو آنا بھاری پڑتا ہے تو وہ منافقین کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ تکبیر کہلوا کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کر کے کچھ لکڑیوں کو اکٹھا کروں اور ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اور لکڑیاں ان کے گھروں کے ارد گرد اکٹھا کروں اور حکم کروں کہ آگ لگا دو، ان گھروں کو جلا دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر بال بچوں، عورتوں اور بیماروں اور بوڑھوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو یقیناً میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اس حدیث میں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے سخت تنبیہ اور وعید فرمائی کہ جو لوگ خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، لہذا جو نمازیں بغیر جماعت کے اپنے گھروں میں ادا کر لیتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ، تو وہ اگر کوئی عذر ہے تو بات الگ، بغیر عذر کے ادا کرنا سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہی کام تھا منافقین کی عبادتوں کا، جو اللہ نے فرمایا کہ وہ انتہائی سستی کے ساتھ عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پریشان رہنے کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال ارشاد فرمائی کہ 3 لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں تینوں، راستے میں دریا پڑا، ایک شخص اتر کر دریا میں اترا اور پھر دریا کو بآسانی پار کر لیا. ایک وہ ہے جو کنارے پر کھڑا رہا اور دریا ہی میں نہ اترا، اور ایک وہ ہے کہ جو دریا میں اترا، آدھے راستے پر جا کر ایک شخص آگے کی طرف بلا رہا ہے اور ایک شخص دریا کے پہلے ہی بلا رہا ہے. تو وہ حیران و پریشان ہے، ششدر ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے جایا جائے یا پیچھے جایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پار ہو گیا وہ مؤمن ہے، اور جو دریا کے پہلے کھڑا رہا وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور جو شخص آدھے راستے پر پہنچنے کے بعد سوچتا ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، حتیٰ کہ موج آئی اور بہا کر لے گئی، غوطہ کھا کر مر گیا، وہ شخص منافق ہے کہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مذبذبین بین ذالک اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ حیران و پریشان ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 بری عادتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ منافق اپنے ایمان کے اظہار میں چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. وہ کسی اور کو نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. منافق کی دوسری علامت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر انتہائی مرے ہوئے دل سے سستی کے ساتھ. تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے منافق کی ظاہر فرمائی ہے کہ ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریا ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. چوتھی اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت کو ذکر فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، نہ دل سے ایمان قبول کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اور نہ کھل کر کفر کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر اسلام نے ترقی کی تو ہمیں مال میں تقسیم میں ہمارا ہاتھ کچھ نہ لگے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان علامتوں کو ذکر فرمایا اور خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ اگر اہل ایمان اور مسلمانوں میں یہ علامتیں پیدا ہو جائیں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان علامتوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. یہ ایمان اور کفر کے درمیان یا کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف ہیں. اور جسے اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ سے ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کی طلب کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ.